الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اور اس سلسلے میں الحمدللہ ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کو سنتے ہیں جس میں ہمارے رب عز و جل نے براہ راست ہم سے بات کی ہے، اے ایمان والو کہہ کر۔ آج کون سی آیت ہے؟ آج قرآن پاک کے سورت ہے الانفال، آیت نمبر ہے 29، 29ویں آیت ہے، پارہ ہے 9۔ پہلے تلاوت قرآن مجید سن لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور انشاءاللہ تفاسیر سے کچھ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تلاوت قرآن مجید۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں حق و باطل میں فرق کر دینے والا نور عطا فرما دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جو شخص رب تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے حکم پر چلے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 خصوصی انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام، اسے فرقان عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا نور اور توفیق عطا کرے گا جس سے وہ حق و باطل کے درمیان فرق کر لیا کرے۔ سبحان اللہ۔ مومن کی فراست کے بارے میں سنیے۔ مومن کی فراست کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست و دانائی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک اجنبی عورت پر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس بعض حضرات اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں زنا کا، بدکاری کا اثر ہوتا ہے۔ اس شخص نے عرض کی، کیا ابھی وحی بند نہیں ہوئی؟ فرمایا، یہ وحی نہیں ہے بلکہ مومن کی فراست ہے۔ دوسرا انعام اس شخص کو کیا حاصل ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے؟ کہ اس کے سابقہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا لے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر صراط الجنان سے کیا خوبصورت پیغام ہمیں مل رہا ہے۔ خوف اللہ ہمیں عطا کر دے تو یہ سارے انعام ہمیں نصیب ہو جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا تفسیر نعیمی کے بھی چند مدنی پھول سن لیتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کمال کی تفسیر اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو کہ اس کے احکام پر عمل کرو، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تم کو 3 خصوصی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، تمہارے دل میں وہ نور اور ہدایت دے گا جس سے تم دنیا میں بھلے برے کاموں یا بھلے برے آدمیوں میں فرق کر لیا کرو گے۔ تمہارا دل تم کو فتویٰ دے گا کہ یہ کام اچھا ہے، اسے کرو، یہ کام برا ہے، اس سے بچو، یہ آدمی اچھا ہے، اس سے میل ملاپ رکھو، یہ برا ہے، اس سے دور بھاگو۔ سبحان اللہ۔ گویا تم کو ہر میدان میں وہ فتح اور تمہارے دشمنوں کو وہ شکست دے گا۔ کیا شاندار انعام ملتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ تقویٰ کی برکت سے تمہارے سارے گناہ مٹا دے گا، تم کو پاک و صاف فرما دے گا۔ نمبر 3 فرمایا، تمہارے عیوب کو چھپا لے گا، تم کو عزت و عظمت دونوں جہاں میں بخشے گا۔ اور تم یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ رب تعالیٰ اپنے یہ وعدے پورے نہ فرمائے گا، وہ تو بغیر حق ہو یا نہ ہو، استحقاق ہو یا نہ ہو، نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو اپنے وعدے کیسے پورے نہ فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس پر یہ 3 انعام عطا فرماتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کو غلط اور صحیح کی پہچان نصیب ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ اس کے عیب چھپا لے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ انعام ہمیں ملے، تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ تقویٰ اختیار کرنا ہوگا، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، رب کی نافرمانی سے بچا کر اس کی فرما برداری والی زندگی گزارنی ہوگی۔ قرآن کی یہ آیت شاندار ہم سب کے لیے میسج ہے۔ اس آیت کے تحت چند اور مدنی پھول مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ انسان کو چاہیے پہلے اپنے عقیدے ٹھیک کرے، پھر اعمال درست رکھے، کہ عقیدے کا تعلق دل سے ہے، اعمال کا تعلق بدن سے ہے۔ دل بادشاہ ہے، بدن اس کی رعایا ہے۔ بادشاہ درست ہو
تو رعایا کو ٹھیک کر لیتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ بعض خوش نصیب بندے وہ ہیں جنہیں تقوی بلکہ ایمان سے پہلے ہی یہ فرقان حاصل ہو جاتا ہے. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ قبول اسلام سے پہلے ہی شراب، جوئے، بدکاری کے قریب بھی نہیں گئے. فرماتے تھے میرا دل کہتا تھا یہ چیزیں بری ہیں، اور کیوں نہ ہوتا، وہ تو ازل سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی صحبت کے لیے منتخب ہو چکے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خوبصورت ترین آیت اور بہترین میسج. اللہ مجھے بھی اپنا خوف نصیب فرمائے، آپ کو بھی یہ نعمت نصیب فرمائے. لیکن یہ چیزیں ملیں گی کہاں؟ کیسے یہ تقوی پرہیزگاری نصیب ہوگی؟ یاد رکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو صحبت سے ملتی ہیں. تقوی، حیا، عشق رسول، یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ فقط کتابوں میں پڑھنے سے نہیں ملیں گی. ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، خوف خدا والے ہوں، وہ لوگ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے جس میں ہمیں ایسے اسلامی بھائی نظر آتے ہیں. اے کاش ہم سچے پکے عاشق رسول بن جائیں، خوف خدا کے پیکر بن جائیں. آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، مدنی انعامات پر عمل کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، نیکیوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی اور اس کے تحت چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا